بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آمناز کچن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز بھی کچن کے ساتھ ساتھ لے کے آتی رہتی ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ میں نے پہلے بھی لاسٹ 2 ویک پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے خود یہ چیز آبزرو کی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کی انفارمیشن ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ جس ایکسپیرینس سے میں گزری ہوں کہ کسی اور کو اس کے بارے میں آلریڈی پتا ہونا چاہیے۔ تو آج میں اگین، کیونکہ آپ لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیک آیا، آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اگین کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو آپ مجھے کوشچن میں پوچھتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والی ہوں۔ دوبارہ سے انیملی سکین کے بارے میں ہم کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کو اس ویڈیو میں دیں گی، تو آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کر دیں۔ میری ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اب ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، میری بہت ساری بہنیں ہیں جو کہ اس مرحلے سے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہوتا ہے، وہ بچے والے تمام مرحلوں سے گزرتی ہیں، اور یہ کوئی ایک دن کا بات نہیں ہوتی کہ یہ ایک دن کا مرحلہ ہے، یہ 9 مہینے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی ٹینشن، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ایگزائٹی اور یہ چیزیں انسان کو پیش آتی رہتی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ جو پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا جن میری بہنوں کے لیے، وہ تو بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں، اور ان کو جو ڈاکٹر بتا دیتی ہے اس کو بس اس کو ہی لے کے وہ چلتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں تو وہ ہمارا جاتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو پہلا ویک ہوتا ہے، جب آپ کو خوشخبری ملتی ہے تو آپ کے آلریڈی 4 ویک چل رہے ہوتے ہیں۔ 4 ویک کے بعد 5ویں ویک میں آپ جاتی ہیں، کیونکہ جو آپ کا پیریڈز کا 1 مہینہ ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کی پریگنینسی کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر 5 ویک جب ہوتے ہیں نا تو 5 ویک میں 7 اور 6 ویک کے اندر بچے کی ہارٹ بیٹ بن جاتی ہے، اور جب آپ بچے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر آپ کا سادہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے، جس الٹرا ساؤنڈ میں صرف وہ سب سے پہلے یہ واچ کرتی ہے، اس میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، نہ ہی کچھ وہ اس ٹائم بچے کے کوئی اس میں اثار ہوتے ہیں، بس اس نے ایگ کی نوعیت چیک کرنی ہوتی ہے کہ کیا ایگ فرٹائل ہو گیا ہے، اور کیا ایگ آپ کا ٹیوب کے اندر تو نہیں گرو کر رہا، کیونکہ ہمارا ایگ فرٹائل ٹیوب کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہر عورت کی دو ٹیوبز ہوتی ہیں، 2 ٹیوبز میں سے کوئی ایک ٹیوب فرٹائل ہوتی ہے جس کے اندر ایگ موجود ہوتا ہے، تو ایگ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹیوب کے اندر ہوتا ہے۔ ٹیوب سے پھر وہ جب پیریڈز کی ڈیٹ آ جاتی ہے، کبھی کبھی پیریڈز کی ڈیٹ آ جانے کے بعد یا پیریڈز کی ڈیٹ آنے سے پہلے وہ بچے دانی میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بچے دانی کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، جو کہ بہت ہی مقناطیسی ہوتی ہے دیوار، اور پھر وہاں سے بچے کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے ماں کی جو ناف ہے جس کو ہم انگلش میں پلاسینٹا اور آول بولتے ہیں اردو میں، اس کے ساتھ وہ شامل ہو جاتی ہے، تو یہاں سے بچے کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بہت ساری میری بہنوں نے مجھے انیملی سکین کے بارے میں پوچھا اور اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ نے انیملی سکین کے بارے میں جو ویڈیو بنائی ہمیں بہت پسند آئی، اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں کوشچن کیے۔ اب پہلی میری ایک کوشچن تھا مجھے جو آیا کہ مجھے تو ڈاکٹر نے پہلے ہی ویک جو ہے نا وہ یا 5 ویک یا 7 ویک کے اندر ہی مجھے اس نے کہا ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، انیملی سکین کروائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا سمپل، وہ یہ والا ہوتا ہے، یہ والا رنگین نہیں ہوتا، بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، جس کی ہمیں آج بیشتر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 70% عورتوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس وہ دیکھ کے یہ خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ تصویریں ہوتی تھی تو ہم بچوں کی، تو ان کو بس ایک وہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا بچہ اتنا ہو گیا۔ اس میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اس میں ڈاکٹر نے صرف واٹر لیول چیک کرنا ہوتا ہے اور چیک کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا سائز کتنا ہے، کچھ انفارمیشن یہاں سے مل جاتی ہے، لیکن مزید انفارمیشن جیسا کہ ٹیکنالوجی اب جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے، ابھی پاکستان میں اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں آئی جتنی کہ آؤٹ آف کنٹریز میں ہے، لیکن بیشتر چیزیں ابھی پاکستان میں بھی نئی نئی متعارف ہو رہی ہیں، جس میں ایک انیملی سکین ہے۔ اب میری ایک سسٹر نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے ڈاکٹر نے ود ان 2 ویکس ابھی مجھے پریگنینسی کو ہوئے ہیں، تو مجھے ڈاکٹر نے
سجیسٹ کیا کہ آپ انیملی اسکین کروائیں. تو آپ نے تو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ 4 یا 5 منتھ کے اندر جو ہے جب بچہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کہتی ہیں. تو ایسی کیا ریزن ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے؟ دیکھیں جب پریگنینسی ہوتی ہے نا تو بہت ساری جو ٹینشن والی باتیں نا آپ کے مائنڈ میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ہارمون چینج ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری تبدیلیاں ہماری باڈی کے اندر آتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ڈاکٹر ہمیشہ آپ کی بچے کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کوئی چیز ریکمینڈ کرتی ہے، اس کے بارے میں ہر ایک کا جو نا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب بہت ساری بیشتر عورتوں کو پریگنینسی میں شوگر ہو جاتی ہے، بہت ساری عورتوں کا بی پی کا ایشو ہو جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ساتھ جوائنٹس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، باڈی میں جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، ہیڈک ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، ان کو ہم اس چیز میں اس کی میڈیسنز اب بن چکی ہیں. اب یہ اگر آپ کہیں نا کہ یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے، اس بات یہ ہارمون جب آپ کے ہارمون چینج ہوں گے نا تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آپ کی باڈی کے اندر آ جاتے ہیں. اب ڈاکٹر کیوں پہلے ویک میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہیں؟ میں بھی یہ کوئی میرا ایکسپیرینس لیتے ہوئے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں بھی وہ یہ چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جو ٹیوب ہے ادھر سے جو فرٹائل ایگ ہے وہ بچے دانی میں پورے طریقے سے منتقل ہو گیا ہے اور وہاں پہ اس نے گروتھ پکڑ لی ہے. کیونکہ جو عام الٹرا ساؤنڈ ہے میں بھی اس کے اندر وہ چیز نہ آ رہی ہو تو اگر آپ اس کو کروا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب بہت سارے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ اس کی اتنی زیادہ پرائز کیوں ہے، یہ بہت زیادہ مہنگا ہے. اب اس کی قیمت تقریباً 3000 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے. اور پھر یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا انیملی اسکین صرف بچے پیدا کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے؟ تو آپ کو میں بتاتی چلوں بالکل ایسی بات نہیں ہے. انیملی اسکین اگر آپ کو کوئی گردوں کا ایشو ہے، جگر میں آپ کے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، فیٹی جگر ہے، یا آپ کے اندر کچھ ہارمونز پرابلم چل رہی ہے، پیریڈز کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو پی سی او ڈی ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے انیملی اسکین کے ذریعے اندر کی کنڈیشن چیک کرتی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ مسئلہ کدھر ہے. کیونکہ عام الٹرا ساؤنڈ بھی بتا دیتا ہے جو کہ سادہ جو پہلے دور کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا، لیکن اس سے یہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس وجہ سے، اور مہنگا یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں یہ رنگین ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کلرڈ یہ ہے الٹرا ساؤنڈ ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو مشین جس مشین سے یہ کیا جاتا ہے، کمپیوٹر جو لیا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ چارجز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جتنی جدید ٹیکنالوجی ہوگی اس کو یوز کرنے کے لیے، اس کو سارا کرنے کے لیے اس پہ پیسے بھی اتنے زیادہ لگتے ہیں. اب اکثر عورتوں کو پریگنینسی میں شوگر کا ایشو ہو جاتا ہے یا جگر کا، یا کسی کو پہلے سے ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہو چکا ہے، اس کے ہسبینڈ سے ملا ہے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو اس کے اندر بلڈ کا سرکولیشن کم ہے یا بلڈ کم بن رہا ہے، وائٹ سیلز کم بن رہے ہیں، یا اس کا ہیپاٹائٹس کی وجہ سے بچے کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہو رہی، بچے کے پورے پارٹس نہیں بن رہے، تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر دوسرے یا تیسرے مہینے بھی الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے کہہ دیتی ہیں کہ آپ کروائیں. اور اس عورت کو وہ ڈاکٹر ہر منتھ کے بعد ایک دفعہ انیملی اسکین کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اب کچھ عورتوں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں سوراخ ہے یا دل کا کوئی وال بند ہے. اب ضروری تو نہیں کہ ینگ لڑکیاں ہی پریگننٹ ہوں گی، یا بہت ساری ایج 40+ ایج کی بھی عورتیں بھی پریگننسی کی طرف جاتی ہے، یا 30+ ایج ہے ان کی، تو اس کے اندر ان کو شوگر ہو چکی ہے، یا اس کے اندر ان کو دل کا کوئی مسئلہ ہے، یا اور بھی بیشتر چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہم اس مسائل سے گزر رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے ہر تیسرے بندے کو کچھ نہ کچھ ہے، یا بی پی کا ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کی گروتھ میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ پوری طرح سے ہیلتھ نہیں لے رہا، بچے کے آرگن تو بن گئے ہیں لیکن اتنے ہیلدی نہیں ہیں جتنے، یعنی کہ اگر سپوز کریں کہ ادھر یہ الٹرا ساؤنڈ آپ دیکھیں کہ اس میں ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اس کے جو آرگنز بنے ہوئے ہیں اس میں 19 ویک 21 ویک 20 ویک کے اراؤنڈ اباؤٹ شیئر ہو رہا ہے. نیچے ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کی جو بچہ زندہ ہے اور اس کی پریگنینسی 20 ہفتے 4 دن کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب کچھ عورتوں کے اندر بیماری ہونے کی وجہ سے یا کسی
کوئی ریزن کی وجہ سے بچے کی گروتھ اس ویک کے مطابق نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ویک تو 19 چل رہے ہیں لیکن جو بچے کی گروتھ شو ہو رہی ہے وہ آپ کی 15 ویک کی شو ہو رہی ہے, تو پھر ڈاکٹر مجبوری میں الٹرا ساؤنڈ یہ والا کرواتی ہے. یہ انتہائی آپ کے لیے یوزفل چیز ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتی ہے تو آپ اس کو ضرور کروائیں اور اس سے رسک نہ لیں. آپ دیکھیں میڈیسن پہ آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کو پریگنینسی میں وینوفر ڈاکٹر سجیسٹ کرتی ہیں کہ بلڈ کا لیول بڑھانے کے لیے آپ وینوفرز آئرن لگوائیں, تو اس پہ بھی آپ خرچہ کر رہے ہیں. لیکن اس چیز نے آپ کو زیادہ فائدہ دینا ہے کیونکہ اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اب اس الٹرا ساؤنڈ میں اور اس الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیے کتنا فرق ہے. بیسیکلی یہ بھی ایک الٹرا ساؤنڈ ہی ہے جو کہ انیملی اسکین ہی ہے, لیکن یہ 2017 میں کروایا گیا تھا اور یہ 2022 میں کروایا گیا ہے. یہ دیکھیں 2022 اور 2017 یہ میرے پہلے بچے کا الٹرا ساؤنڈ ہے اور یہ دوسرے بچے کا. لیکن اس کے اندر ڈاکٹر نے پورے طریقے سے مجھے نہیں گائیڈ کیا. اس میں صرف اس نے فیٹل کا بتایا یا جینڈر شو کروایا. ہاں, جینڈر سے مجھے یاد آیا کہ ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ اکثر عورتوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ جو انیملی اسکین ہے نا وہ جینڈر ریویل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے. پاکستان میں ویسے بھی جینڈر ریویل جو ہے نا وہ بین ہے. اب پاکستان میں آپ پوچھیں تو ڈاکٹر بتا دیتی ہیں, انڈیا میں تو بالکل ہی بین ہے. انڈیا میں تو یہ چیز بتائی ہی نہیں جاتی کہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کتنے مسائل اس چیز سے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے ہی لوگوں کے جذبات ہی چینج ہو جاتے ہیں. اگر لڑکا ہو تو پھر وہ خوشی کی طرف چلا جاتا ہے اور لڑکی, لیکن اب یہ ایسا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے. لڑکا لڑکی کوئی ایسا نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بیٹا دے جس کو بیٹی دے سب اس کے جو ہے نا یہ کام ہے, اس پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اس جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بھی جدید ٹیکنالوجی کا الٹرا ساؤنڈ ہے. اس میں اس نے ہیڈ بتایا ہے, ہیڈ کا سائز بتایا ہے, ہیڈ کے اندر جتنی خلیے جتنے بھی ہمارے پائے جاتے ہیں وہ سارے بتایا ہیں کہ یہ نارمل ہے. اس کے بعد چیسٹ کے بارے میں بتایا ہے, چیسٹ پھولا ہوا ہے, چیسٹ جو اس کے لنگز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ایوری تھنگ اس میں یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کی باقی جو سپائن ہے, ابر لائم ہے, لو لائم, یہ ساری چیزیں اس نے ایک ایک چیز بتا دی ہے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ کا بیبی بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں, اینڈ ٹائم پہ آگے کچھ ہو جائے. یا ڈاکٹر ہماری صحت کو دیکھتے ہوئے, ہمارے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے وہ اس مسئلوں کا حل نکالے. آپ اس کے حوالے سے بھی مزید بھی کوئی میرے سے کوشچن کرنا چاہتے ہیں, اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتی ہے نا کہ آپ 2 سے 3 دفعہ بھی یہ کروائیں تو آپ 2 سے 3 دفعہ بھی کروا لیں گے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ڈاکٹر 1 دفعہ کہتی ہے تو 1 دفعہ, اور پھر آپ خود سے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس میں کیا ہے. آپ کو اس کی جو گائناکولوجسٹ ہے اس کے پاس لے کے جانا چاہیے. اب ایک کوشچن اور بھی میرے مائنڈ میں آ گیا, میں آپ کو اس کا جواب دیتی چلتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ کیا جو انیملی اسکین ہے وہ وہی ڈاکٹر کرتی ہے جو گائناکولوجسٹ ہے, یا اس کے لیے کوئی اور ڈاکٹر ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں کہ اس کے لیے اور ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں جو کہ اس چیز کی باقاعدہ ڈاکٹر ہوتی ہیں. یہاں پہ میرے پاس جس ڈاکٹر سے میں نے کروایا تھا وہ ڈاکٹر زارا جمال تھی, اور وہ ریڈیالوجی کی ڈاکٹر تھی, یعنی کہ اس چیز کے بارے میں ہی ان کا علم تھا, اور انہوں نے MBBS بھی اسی چیز MBBS کرنے کے بعد اس چیز کے بارے میں ہی ڈگری لی تھی. تو ان کو اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج تھا, بجائے اس کے کہ گائناکولوجسٹ نے بھی اب یہ سہولت ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے ایک ڈاکٹر ہی ہائر کی ہوتی ہے جو کرتی ہے, یا خود بھی اگر کرتی ہیں تو پھر اس کا انہوں نے اس کے بارے میں ڈگری لی ہوگی تو کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے نا یہ ریڈیالوجی کی ڈاکٹر کرتی ہیں, اور اس میں گردوں کا, جگر کا, شوگر کا جو بھی آپ کو مسائل ہے نا اس کے بارے میں بھی انیملی اسکین ہوتا ہے. اور یہ صرف بچے کی جینڈر کے لیے نہیں ہوتا, یہ ہمارے اور بچے اور عورت کے اندرونی مسائل کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور اسی کے لیے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے. ڈاکٹر کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ یہ صرف بیبی بوائے یا بیبی گرل یا آپ کروائیں گے تو آپ کا جینڈر ہی چینج ہو جائے گا. یہ صرف ایک کلرڈ الٹرا ساؤنڈ ہے جس کی اتنی سہولت ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کے بچے کے آرگن سارے پورے ہیں, آپ کا بچہ ماشاءاللہ اچھی گروتھ کر رہا ہے. اور اگر بچہ کمزور ہے تو اس سٹیج پہ آپ کو کس طرح سے بچے کی گروتھ کو پھر ڈاکٹر آئرن شروع کروا دیتی ہے, یہ جو فارمولا ملک ہوتے ہیں وہ شروع کروا دیتے ہیں, یا آپ کو
آپ اگر آپ کے اندر پلیٹ لیس کم ہے تو اس کا پھر ایک الگ ہی مرحلہ ہوتا ہے جس پہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے بتاؤں گی کہ اس پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے دعا میں یاد رکھیں, کمنٹ کرتے رہا کریں اور انسٹا پہ فالو کر لیں. جو آپ مجھ سے کوشچن پوچھنا چاہیں گے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ حافظ.